میں رہے گا۔ دنیا کا سب سے بڑا قرآن پاک، اور جسے ایلومینیم اور گولڈ پلیٹڈ ہے وہ، اور اس کو کاسٹ کیا گیا ہے، اور یہ پہلا تجربہ ہے کہ یہ جتنے 1400 سال جو ایک اسلامک ہسٹری ہے اس میں قرآن پاک پہ کام تو بہت ہوا، اور بہت سارے تخلیق کاروں نے، مصوروں نے اس کو اپنے اپنے طور پہ، یا کیلی گرافرز نے اس کو لکھا، اور جو سب سے بڑا نسخہ اس سے پہلے وہ ایک غالباً افغان آرٹسٹ، افغانستان کے آرٹسٹ تھے، انہوں نے لکھا، اور اس کا جو ہے وہ وہاں پہ ماسکو میوزیم میں وہ رکھا گیا ہے۔ اور یہ جو شاہد رسام نے یہ جو کام شروع کیا ہے، تو یہ بالکل اپنی نوعیت کا ایک الگ تھلگ کام ہے، تاریخ کا یہ پہلا واقعہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سعادت جہاں شاہد رسام کو نصیب ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم سب پاکستانیوں کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے۔ جو اعزاز حاصل ہوا ہے کہ میں اس ایک نایاب اور ایک ہسٹورک اور ایک نادر پروجیکٹ کا حصہ بنوں، یہ میرے لیے ایک بہت بڑی ایک بلیسنگ ہے، ٹو بی آنیسٹ وتھ یو۔ یہ اللہ کی دین ہے کہ مجھے اللہ نے ایسا موقع دیا کہ میں اس کا اپنی محدود ریسورسز کے ساتھ، اپنے تعلقات کے ساتھ اس کو میں آگے لے جا سکوں، اور تو آئی ایم ریئلی گریٹفل، اینڈ مجھے آئی ایم اوور ویلم ٹو بی آنیسٹ وتھ یو کہ یہ ایک مجھے اعزاز حاصل ملا۔ اس کا جو سب سے بڑا کریڈٹ گوز ٹو یو گائز، آپ لوگوں نے جس طریقے سے ویلمنگلی اس کو سپورٹ کیا ہے، تو یہ ایک انٹرنیشنل نیوز بن گیا، اور جب وہاں پہ یہ ڈسپلے ہوا ہے تو ون آف دی میجر اٹریکشن 200 تقریباً 200 کنٹریز میں پاکستان پویلین کے بالکل سامنے، تو سفر تو 5 سال پہلے شروع ہوا تھا۔ میں پہلے بھی مختلف مواقع پہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ 5 سال پہلے جب میں نے اسماء حسنہ بنائے، تو اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ پورا قرآن پاک جو ہے اس کو وہ کیا جائے۔ جب اس پہ ریسرچ کی تو اندازہ ہوا کہ 1400 سال کی تاریخ میں کوئی 4 بھی اس سائز کے نہیں بنے ہیں۔ جو آخری افغانستان میں جیسے فاضل صاحب نے انہوں نے ذکر کیا، اس کا سائز تھا 4.5 فیٹ چوڑائی تھی، اور لمبائی جو ہے 5.7 فیٹ تھی۔ ہمارا یہ جو قرآن مجید ہے، اس کی 2 میٹر تو اس کی چوڑائی ہے، اور 2.6 یعنی 2.6 میٹر اس کی لمبائی ہے۔ یہ اب تک بنے گئے تمام اس کے اندر سب سے بڑا ہے۔ اچھا، بڑا ہونے کے علاوہ جو سب سے بہت مختلف بات ہے اس کی، منفرد بات، کہ اس کے تمام الفاظ جو ہے وہ ایلومینیم میں کاسٹ کیے گئے ہیں، پھر اس کو گولڈ پلیٹڈ کیا گیا ہے۔ پھر یہ کینوس اور ایلومینیم کا اور گولڈ پلیٹڈ ورڈز کا ایک بہت ہی یونیک کمبینیشن ہے۔ پھر میرے لیے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ کوئی بھی پیس آف آرٹ جو ہے، اس کی 2 اپنے وہ ہیں، ایک تو اس کے ساتھ ہمارے جو مذہبی جذبات بھی جڑے ہوئے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ ہمارے کلچر کا الٹیمیٹ پارٹ ہے، اور ایز اے پیس آف آرٹ اپنے اٹ از دی یونیک کائنڈ آف دی ورک، جو کہ اس سے پہلے ہوا نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ لائف کسی بھی پیس آف آرٹ کی میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، تو اس کا جو میڈیم ہے اس کا انتخاب میں اس کے اوپر ہم نے کافی ریسرچ کی، تو اندازہ ہوا کہ اب تک کی تاریخ یہ ہے کہ قرآن پاک لکھا گیا ہے کھال کے اوپر یا کاغذ کے اوپر، کسی نے اس کو اس طرح سے کاسٹ نہیں کیا ہے، تو اس کی جو لائف ہے وہ کئی ہزار سال ہو جاتی ہے۔ پھر جو ڈیزائن ہم نے ڈیولپ کیا وہ ٹرکش، عربک اور پرشین ڈیزائن کو اسٹڈی کر کے اپنا ایک ڈیزائن کریٹ کیا، اور اس کو گلیزنگ ٹیکنیک کے اندر بہت ڈیٹیل کے ساتھ، اگر جب آپ اس کا اوریجنل اپنے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 2 صفحات اس کے 2 سال میں بنے تھے۔ تو انور بھائی آئے دیکھنے کے لیے، تو انور بھائی مجھ سے کہنے لگے کہ تمہارے پوتے اس کو مکمل کریں گے؟ تو پھر میں نے اپنی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی پوری ایک ٹیم ڈیولپ کی، ان کو ٹرین کیا، تو اب الحمدللہ اس کے اوپر 200 سے زیادہ آرٹسٹ کام کر رہے ہیں، اور اس کی دیگر تفصیلات میں یہ ہے کہ 550 صفحات ہیں،
اور جو الفاظ کی تعداد ہے وہ 80,000 سے زیادہ ہے. 2,000 kg ایلومینیم ہے, مور دین 200 kg گولڈ ہے. پھر ایک سوال یہ ہے کہ اب تک جو قرآن کریم وہ کتاب کی شکل میں بنے, یہ بالکل اس کا آئیڈیا ہی بہت یونیک ہے. اس کے لیے, اس کے ڈسپلے کے لیے, جس طریقے سے ہم نے دبئی میں ڈسپلے کیا ہے ڈسپلے باکسز میں, تو اس کے لیے باقاعدہ طور پہ ایک قرآن میوزیم بنے گا. اور وہ میوزیم جو ہے اپنی نوعیت کا دنیا کا پہلا میوزیم ہوگا جس میں دنیا کا سب سے بڑا قرآن کریم ہوگا. اس کے ملٹیپل امپیکٹ ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کسی بھی شخص کو, پرٹیکولرلی نان مسلم کو, اگر آپ قرآن پاک دیں تو اس کا جی چاہے گا وہ پڑھے گا, اور جی نہیں چاہے گا نہیں پڑھے گا. لیکن جب وہ میوزیم میں جاتے ہیں, ہم بھی جب جاتے ہیں تو کسی مینوسکرپٹ کو یا پیس آف آرٹ کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا لکھا ہے, کیا رہا ہے. تو اس کا پورا ٹرانسلیشن اس کی ڈیٹیلز کے ساتھ اس میوزیم میں ڈسپلے ہوگا. اب آپ سوچ لیجئے کہ ایک صفحے کا سائز یہ ہے تو 550 سے زیادہ صفحات کے ڈسپلے کے لیے کتنی بڑی جگہ درکار ہوگی. تو عام طور پہ اب تک کی جو تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو پروجیکٹ ہم نے اپنے جذبے, محبت اور لگن سے اس کو شروع کیا, لیکن اس طرح کے پروجیکٹ کسی گورنمنٹ یا کسی بڑے انسٹیٹیوشنز کی سپورٹ کے بغیر مکمل نہیں ہوتے. اور میری اپنے ریکویسٹ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی اور یہاں پہ سندھ گورنمنٹ سے بھی, اور لائک کسی انسٹیٹیوشنز کا جیسے میں نے ذکر کیا تو لائک آغا خان فاؤنڈیشن جو کہ دنیا میں انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں, تو وہ اس کو اگر پیٹرنائز کریں گے, اس کو سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ اس کو ہم 2.5 سے 3 سال کے اندر مکمل کریں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ وہ کام جو کہ شاید چند سال پہلے تصور میں بھی نہیں تھا, اور وہ سامنے آپ کے سامنے ہوگا اور دنیا اس کو دیکھے گی. یہ میرے لیے ہی پرائیڈ نہیں ہے, میری ٹیم کے لیے پرائیڈ نہیں ہے صرف, بلکہ میرے ملک کے لیے بھی ہوا. تو آپ لوگوں کا پھر بے حد شکریہ. یہ صرف جہاں تک جو ہم پہنچے ہیں وہ آپ دوستوں کی سپورٹ کی وجہ سے پہنچے ہیں, ادروائز شاید ہم یہاں پہ نہیں پہنچ سکتے تھے. تو میں آپ کا بے حد ممنون ہوں. تھینک یو سو. شاہد بسام جو ہیں یہ مصور ہیں, مصور کی جو مرضی آئے وہ کرتا ہے. پاکستان میں کیونکہ خطاطی بک رہی ہے تو زیادہ تر آپ کو خطاطی کی تصویریں نظر آئیں گی کتابت کی. انہوں نے قرآن شریف بھی پورا نہیں پڑھا ہے جو کر رہے ہیں, کیونکہ وہ بک رہا ہے قرآن شریف. شاہد تصویر بہت اچھی بناتے ہیں. پچھلی نمائش تھی, اس کا عنوان تھا کافر. اب اس نمائش کے بعد ایک آدمی قرآن شریف پہ کام کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے وہ کام جانتا ہے, اس نے قرآن پڑھا ہوا ہے, اور وہ کس کس نعمت کو ٹھکرائے گا یا جھٹلائے گا اس کو آتا ہے لکھنا. اور جب کام شروع کیا شاہد نے تو میں بڑا پریشان تھا, یہ کیسے ٹاسک کریں گے. مگر جب جا کے دیکھا میں نے تو سورہ رحمانی لکھا ہے, اور وہ ایکسپو میں دکھا بھی دیا لوگوں کو. اب یہ بات ہے کہ یہ بڑا کام جب ہو رہا ہے تو حکومت کو اس میں اس کام کرنے والے کا خیال کرنا چاہیے, یا اس کام کا خیال کرنا چاہیے. انسان کی زندگی کب تک ہے, وہ چلے جاتے ہیں لوگ. یہ کام کو تو پورا کرنا ہے, کیونکہ اس کی شروعات تو ہو چکی ہے, اس میں عرصہ لگے گا. مگر 150-200 بچے کام کر رہے ہیں شاہد کے ساتھ. اگر آپ لوگ اخبار میں لکھ رہے ہیں تو بس اتنا لکھ دیں, ابھی تو نہیں, ابھی تو شروع کیا ہے کام. کوئی جگہ چاہیے اس کے ڈسپلے کے لیے. اور اگر جیسے کہ میوزیم ہوتا ہے, قرآن کے نام کے ساتھ میوزیم کا لفظ آ جائے تو صرف گولڈ, ٹرکوائز, بلوز کے ڈفرینٹ شیڈز کے اندر وہ ایک پینٹنگ کی طرح وہ دیواریں سج جائیں گی. اور جن لوگوں کو پڑھنا آتا ہے وہ تو پڑھتے جائیں گے, مگر دیکھ کے بھی لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہے. تو کام بہت خوبصورت ہے, وہ آپ نے نمونہ دیکھ لیا. بس ابھی تو یہ دعا کریں کہ کام مکمل ہو جائے, اور انشاءاللہ یہ کام ہوگا, کیونکہ شاید